لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی عزاداران امام مظلوم، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ آل عمران کی 169 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور پروردگار کے یہاں سے وہ رزق پاتے ہیں۔ اس کے آگے کی آیتیں بھی اسی سے مربوط ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ملحق ان سے نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوشخبری رکھتے ہیں، اور جو بھی نعمتیں اور فضل اللہ سے ملا ہے اس کی یہ بشارت دیتے ہیں، اور ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوتا ہے نہ کسی طرح کا حزن ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیہ کریمہ سے ایک بات تو صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اور جو قتل ہو جاتا ہے اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے میرے نزدیک، اور میرے نزدیک یہ رزق بھی پاتے ہیں۔ اسی ذیل میں ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے کہ واقع کربلا کے زمن میں کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کے وہ مصداق پورے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تو ان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ شوق شہادت میں اور اس رتبے کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قیام کیا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بہت ساری گفتگو ہمارے مجلسوں میں ہوا کرتی ہے، لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن اس میں کئی طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ وہ شوق شہادت میں انہوں نے قیام کیا، کسی نے کہا کہ نہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے، کسی نے کہا کہ نہیں، وہ احیاء دین کے خاطر، دین کو زندہ کرنے کے خاطر انہوں نے قیام کیا، کسی نے کہا کہ نہیں، وہ رسول خدا کی سیرت اور حضرت علی کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتے تھے، کسی نے کہا کہ نہیں، یہ ایک پروگرام تھا، الہی پروگرام تھا جو امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور انہوں نے تعبداً یعنی عبادتی طور پر، عبادت کے طور پر انہوں نے اس کو انجام دیا، ان کا کام صرف اس کو انجام دینا تھا۔ کچھ اور بھی اس کے متعلق لوگوں کا یہ ہے، جیسے مسیحی افکار یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے شہادت قبول کی تاکہ امت کے گناہوں کو بخشوا دیں، یعنی امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہوئے کہ امت کے گناہ بخش دیں۔ ہمارے یہاں بھی کچھ حلقوں میں اس طرح کے یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی کتابیں لکھی یا مجلسوں میں بیان کیا، ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی جو تحریریں ہیں اس سلسلے کی، یا جو خطبات ہیں جو انہوں نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کے درمیان جو خطبات دیے ہیں، اس میں انہوں نے اپنے مقصد، اپنے ہدف کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن جو امام حسین علیہ السلام نے جو خطبات دیے ہیں وہ بہت سارے ہیں، بکھرے پڑے ہوئے ہیں،
اور جن لوگوں نے بھی امام حسین کے مقصد کو بیان کیا ہے ان لوگوں نے کسی ایک خطبہ یا کسی ایک تحریر کوئی ایک وصیت کو لے کر کے وہ لوگ آگے بڑھیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سارے خطبات کو بیان کریں اور اس کو یکجا کر کے نتیجہ نکالیں تو ہم کو صحیح ہدف پر پہنچنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ جیسے جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے ہیں اور جب محمد حنفیہ ان کے بھائی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ وہاں مت جائیے، یہ حالات میں پچھلے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ کیسے معاویہ کا انتقال ہوا رجب کے آخری دنوں میں، اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا، اس نے اپنے عامل جو مدینہ میں تھے ولید بن عقبہ ان کو لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے تم بیعت حاصل کرو، اور امام حسین السلام کو اس نے بلایا، اور یہ جو واقعات ہوئے ان واقعات کو ابھی آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے، آپ اس سے میرے بہتر واقف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب چلنے لگے تو انہوں نے محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت لکھی تھی۔ وصیت طویل ہے اس کے، لیکن جو ہم لوگوں سے جو متعلق یہ ہے، جو میرے ابھی تقریر سے متعلق جو متن ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرن ولا بطلن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، اسیر بسیرت جدی و علی ابن ابی طالب۔ میں جو مدینہ سے میرا خراج ہے، جو میں خراج جو باہر نکل رہا ہوں، جو میں مدینہ سے جو باہر نکل رہا ہوں، تو میرے پیش نظر کوئی خود خواہی یا کوئی غرور نہیں ہے، نہ میں کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی میں فساد کا ارادہ رکھ رہا ہوں، میرا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، بلکہ میرے پیش نظر امت کی جو میرے جد ہیں ان کے امت کی اصلاح پیش نظر ہے۔ اريد ان امر بالمعروف و ینہی عن المنکر، اور میں اس کو امر بالمعروف اور ینہی عن المنکر کے طور پر اس کو انجام دوں گا۔ اسیر بسیرت جدی و علی ابن ابی طالب، تاکہ میں اپنے جد کی اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کو زندہ کر سکوں۔ یہ ان کے خطبات ہے، جو کہ یہ وصیت ہے جو انہوں نے دیا، اور جب وہ چلے ہیں وہاں سے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا کیا مقصد تھا۔ دیکھیے ان کا جو حقیقی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ احیاء دین چاہتے تھے کہ دین کو ہم زندہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دین کی شکل تھی وہ امام حسین کے دور تک آتے آتے کافی کچھ تبدیل ہو چکی تھی۔ تبھی امام حسین السلام یہ کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے جو بابا ہیں اور میں اپنے جد کی سیرت کو دوبارہ زندہ کروں، اور یہ زندہ کرنے کا کیسے زندہ کروں، اس کا وسیلہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو امر بالمعروف کی تلقین کروں اور نہی عن المنکر، اور جو منکرات ہیں ان سے ان کو میں روکوں، اور اس طرح میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ تو اصل ہدف جو ان کا تھا وہ ہدف یہ تھا کہ وہ جو سیرت نبی ہے یا سیرت علی ابن طالب ہے وہ اس وقت تک آتے آتے تقریباً مٹ چکی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب منزل شراف میں حر کا لشکر آیا ہے تو ان کے وہاں دو خطبات ہیں۔ پہلے خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ابھی کے حالات ایسے ہو گئے ہیں جو تم لوگوں کے پیش نظر ہیں۔ حر کا لشکر بھی انہیں کہ امام حسین اسلام کے اختتام میں اس نے نماز ادا کی اور امام کے خطبے کو انہوں نے سنا۔ کہا کہ اب برائیاں ظاہر ہو گئی ہیں، اچھائیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اچھائیاں اتنی ہی بچی ہیں کہ جیسے کسی برتن میں کہ پیندے میں تھوڑا بہت پانی بچ جائے۔ ایسی حالت میں ایک مومن وہ خواہش یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے۔ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کی ملاقات کرے۔
اس کا مطلب ہے کہ جو حالات تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھے اور اس میں وہ شہادت قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے پہلے ایک مقام پر جب مکہ سے وہ چلے ہیں تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی ہے، تو فرزدق شاعر نے جب انہوں نے پوچھا فرزدق شاعر سے کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں، تو اس نے بتایا کہ کوفہ کے دل لوگوں کے آپ کی طرف ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے حقیقت بیان کیا ہے۔ لیکن جو فرزدق شاعر نے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، بنی امیہ کی طرف اشارہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے اور ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ انہوں نے حدود الہی کو تعطل بخشا ہے، معطل کر دیا ہے، بالکل اللہ کی جو حدود ہے اس کو پامال کر دیا ہے، اور انہوں نے جرم کو اور فسق و فجور کو ان لوگوں نے رواج دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جرم کرنا اور ایک ہوتا ہے فسق و فجور کرنا، اور ایک ہے کہ جرم اور فسق و فجور کو رواج دینا۔ یہ لوگ کھلے عام شراب پیتے تھے۔ نتیجہ ہے کہ عوام بھی یہی سب دیکھ کر کے وہ قبول کر رہی تھی۔ یہ عوام بھی یہی سب چیزیں آہستہ آہستہ عوام میں بھی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ امام حسین السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے اب اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے۔ دوسری جگہ امام حسین السلام نے کہا کہ دیکھو ہم نے رسول خدا سے سنا ہے کہ اگر کوئی حاکم ظالم ہو اور حدود الہیہ کو پامال کرتا ہو، لوگوں پر ظلم کرتا ہو، اللہ اور رسول کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہو، ظلم کو رواج دیتا ہو، تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل سے اس کی مخالفت کرے۔ اگر وہ اس کے قول اور فعل سے مخالفت نہیں کرے گا تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو خاموش رہ کر کے اس کی تائید کر رہے ہیں ان کو بھی اس ظالم اور فاسق کے ساتھ اس محشور کرے اور وہیں داخل کرے جہاں وہ فاسق اور ظالم داخل ہوں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے ایک حدیث بیان کی۔ لیکن اسی کے مقابل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحبان حکومت تھے ان لوگوں نے کیا نظریہ پیش کر رکھا تھا جو عوام میں، عوام تو اتنا سمجھتی نہیں ہے، اور عوام کو جس طرح سے جو جن لوگوں کو ان لوگوں نے آئیڈیل بنا رکھا ہے وہ جو بتاتے ہیں اس حساب سے کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا قول یہ ہے کہ بھائی دیکھو پہلے تم حق اور باطل کا تعین کرو اور اس کے بعد دیکھو کہ کون حق پر چل رہا ہے وہ اہل حق ہوگا اور کون باطل پر ہے وہ باطل ہوگا۔ تم شخصیت پر مت جاؤ کہ شخصیت کو تم نے دیکھ لیا کہ یہ شخصیت ہے اور تم نے خود تعین کر لیا کہ یہ شخصیت بڑی بزرگ ہے اور وہ اس کے جو غلط اعمال بھی ہیں اس کی تم تعویل کرتے رہو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہی حقیقت میں ہوا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک ابو حذیفہ کی حدیث ہے جو کہ مستدرک حاکم میں بھی درج کی گئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ ہم سے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے حذیفہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حاکم ایسے ہوں گے کہ وہ ظاہری تو ان کی شکل انسانوں کی ہوگی لیکن وہ باطنی طور پر شیطان ہوں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے اور حلال خدا کو حرام، حرام خدا کو حلال کر دیں گے، اللہ کے مال کو وہ اپنے ذاتی تصرفات میں خرچ کریں گے، بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھیں گے۔ تو حذیفہ پریشان ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایسے حالات ہوں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ تم اپنی حاکم کی اطاعت کرنا۔ دیکھیے یہ جو نظریہ ہے اور امام حسین کا جو خطبہ ہے ان دونوں میں تضاد ہے۔ دوسرا یہ امام نودی جو کہ مکتب خلفاء کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے شرح مسلم میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی اگر حاکم ہے اور وہ حاکم لوگوں پر ظلم کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، ظالم اور فاسق ہے تو اس کو معذور نہیں کیا جائے گا بلکہ اجماع مسلمین یہ ہے کہ اس حاکم کے خلاف خروج حرام ہے۔ دیکھیے یہ نظریہ بھی امام حسین کے اس خطبے کے مخالف ہے۔ ابو الیعلا جو قاضی القضات تھے 450 ہجری میں، اور
ابو الیعلا اور ایک اور قاضی و قضات ہے، ان کی دونوں کی کتاب ہے احکام سلطانیہ، تو ان میں بہت سی چیزیں انہوں نے لکھا ہے کہ امام کی معرفت ضروری ہے۔ یہ تو امام کی معرفت جو ضروری ہے ان کے یہاں بھی حدیث ہے، ہمارے یہاں بھی حدیث ہے۔ ان کے یہاں یہ حدیث ہے کہ من ماتا بغیر امام ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے وہ جاہل کی موت مرا۔ اور ہمارے یہاں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے امام کی معرفت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ ہے۔ لیکن یہ امام کے تشخیص میں بہت فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حل اور عقد نے جس کو چن لیا وہ ہمارا امام ہو گیا، وہ حاکم ہو گیا، اور اس کے خلاف خروج حرام ہے۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غلبے سے حکومت حاصل کر لے، تلوار کے زور پر حکومت حاصل کر لے، تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسی کی اقتداء میں نماز پڑھے، اور اس کے خلاف خروج حرام ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں احکام سلطانیہ میں کہ اگر کوئی ایسا ہمتی انسان ہو جو اس صاحب حکومت کے خلاف ایک جماعت کو لے کر کے کھڑا ہو جائے اور اس کو قتل کر کے خود حاکم بن جائے، تو اب نماز اس حاکم کے اقتداء میں پڑھی جائے گی جو غلبے سے حکومت حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نظریہ بنایا، تو انہوں نے اس لیے بتایا کہ کہا کہ واقع حرہ میں عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر کے بیٹا تھے عبداللہ ابن عمر، وہ یزید کا جو عامل تھا، مسلم بن عقبہ جس کو مصرف کہتے ہیں، خون بہانے والا، جس نے واقع حرہ میں کیا 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 ہے وہ تاریخ شاید آپ لوگوں کے پیش نظر ہو، اس کی اقتداء میں وہ نماز پڑھتے تھے اور اپنے اہل کو کہتے تھے کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو حاکم ہے، جو امام ہے، اس کے بغیر اگر ایک دن بھی تم گزارو گے تو جاہل کی موت مرو گے۔ اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسا آپ کا انصاف ہے کہ ایک جو واقع حرہ میں جس نے کیا کیا نہیں کیا، کہ صحابہ کی عورتوں کے ساتھ جو اس نے ان کی عزتوں کو پامال کیا، لوگوں کو قتل کیا، صحابی کو غلامی پر ان کے لوگوں کی بیعت لی، آپ اس کو تو کہتے ہیں کہ اس کے اقتداء میں نماز ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اور اس کو امام اس لیے جان رہے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حاکم کے پیچھے وہ اولی الامر ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ پڑھیں گے تو ہماری جاہلیت کی موت ہوگی۔ لیکن جب حضرت علی خلیفہ وقت ہوئے تو اس وقت تو آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ تو یہ ساری تضاد تاریخوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام اسی لیے انہوں نے اس شہادت کو قبول کیا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اگر وہ قیام نہیں کرتے تو یزید، اگر یہ ایک عام بادشاہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ کے جانشین کے حیثیت سے، خلیفۃ المسلمین کے حیثیت سے لوگوں پر حکومت کر رہا تھا، اور اس کے سارے عمل کو آشکار کرنا عوام پر یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ضروری تھا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ یہ عوام جس کے لیے کیا، آج بھی وہ عوام آج بھی وہ لوگ اسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرا امام کربلا کی زمین میں کس مصیبت میں گرفتار ہو کر کے اپنے جان آفرین کو اپنے اصحاب اور اپنے اعزاء کے ساتھ اس نے شہادت قبول کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔